خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر و مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں وہ کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ معزز سامعین و محترم و محتشم، میرے ہم مکتبازی ساتھیوں، میری انجمن کے نوجوانوں، بزرگوں، انجمن میلاد فورس، انجمن گدائے مصطفیٰ، انجمن انوار مصطفیٰ، انجمن جماعت اہل سنت پاکستان کے تمام اراکین اور میرے صد احترام اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، آج کی یہ بابرکت محفل یوم رضا کانفرنس اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ میں بندہ نچیز کو لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ اگر آپ اپنا دامن رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے بچھائیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں گے۔ حضرات ذی وقار، آج کل لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت ہیں کیا؟ جو ماہ سفر کا چاند نظر آتا ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کا چرچا ہی کرتے رہتے ہیں، ہر طرف سے محفلیں سجاتے رہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت کے بارے میں۔ برے صغیر میں ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کے چراغ کو روشن کرنے والی ہستی کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ برے صغیر میں ہمارے عقائد و نظریات پر پہرا دینے والی ہستی کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ برے صغیر میں مومن اور منافق کی پہچان کرنے والی حضرات ذی وقار، برے صغیر میں ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت اور ناموس اولیاء پر پہرا دینے والی ہستی کا نام۔ کیا بات ہے جی! آپ صرف اتنا ہی یاد کر لیں، کوئی آپ سے سوال کرے کہ اعلیٰ حضرت کون ہیں تو آپ ان کو صرف اتنا بتا دیں کہ اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں کہ ہمارے دلوں میں تو حضور کی محبت کو اجاگر اعلیٰ حضرت نے کیا۔ آئیے میں آپ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ ان کے مشہور شہر بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی، اور آپ کا جو پیدائشی نام ہے وہ محمد ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کچھ کتابوں والے محمد لکھتے ہیں، کوئی المختار لکھتا ہے، کوئی عبد المصطفیٰ لکھتا ہے، لیکن ٹائم بالکل شارٹ کٹ ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو پیدائشی نام ہے وہ محمد ہے۔ آپ کے دادا نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا، جس کی وجہ سے احمد رضا مشہور ہو گئے۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایسا بیان کیا کہ آج کا محقق اور پروفیسر بھی اس طرح کا بیان نہیں کر سکتا جو آپ 6 سال کی عمر میں میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر بیان کیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 8 سال کی عمر میں عربی زبان کی کتاب ہدایت النحو کی شرح لکھ کر تمام علماء کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 8 سال کی عمر میں عربی زبان کی کتاب ہدایت النحو کی شرح لکھ کر تمام علماء کو حیرت میں ڈال دیا۔ لوگوں، 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے اس وقت کے رائج علوم جتنا بھی تھے، چاہے وہ دینی تھے، دنیاوی تھے یا سائنسی تھے، سب حاصل کر لیے۔ اور 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا۔ پہلا فتویٰ
اور جس کو صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے آپ کو مسند افتاء شرعی سوالات کا جواب دینے کا جو کام ہے وہ آپ کے سپرد کر دیا، اور آپ پوری زندگی فتویٰ تحریر فرماتے رہے۔ 1000 سے زائد کتابیں لکھی اور لاکھوں آپ نے فتوے دیے، لیکن افسوس کہ سب فتوے جو تھے ان کو جمع نہ کیا جا سکا، اور جن کو جمع کیا جا سکا ان کا نام العطایہ النبویہ فی الفتاوی الردویہ رکھا گیا۔ لوگوں، فتاوی ردویہ کی 30 جلدیں ہیں، اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کا اردو میں ترجمہ کیا، جس کا نام کنز الایمان رکھا گیا، جس کا نام کنز الایمان رکھا گیا۔ یہ ایسا ترجمہ ہے کہ آج کے موجودہ دور کے اندر جتنا بھی ترجمے ہیں یہ سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ کس طرح فضیلت رکھتا ہے؟ اگر آپ اس ترجمے کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک ایک سورت سے، ایک ایک آیت سے، ایک ایک لفظ سے، ایک ایک حرف سے حضور کی محبت کے چراغ کو ایسا روشن کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ عشق و محبت، 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 عظمت سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ۔ حضرات عظیم اقدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں، حضور کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ جو حضور کا دامن چھوڑتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے آپ تو فرماتے ہیں کہ حضور ہم یہاں آئے بھی آپ کے لیے اور ادھر اٹھیں گے بھی آپ کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یا جب سمجھ آدھی پیے ہوتا ہے کہ سبحان اللہ جھنڈا ہوتا ہے کرے سونا میں کو پتا کرتے ہیں تو آپ کو کوئی سمجھ آدھی پیے۔ آپ فرماتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر۔ آپ فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ حضرات عزیز وقات، یہ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کو اختیارات نہیں ہیں، حضور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دور میں بھی لوگوں نے یہ کہا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے انہیں جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ اس بات کو تو آپ سب مانتے ہیں نا کہ حضور نے سورج کو واپس بلایا۔ آپ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت۔ کیا فرماتے ہیں؟ اندھے نجدی، تم تو کہتے ہو کہ حضور کو اختیارات نہیں ہے، حضور کے پاس اختیارات نہیں ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اس کو تو مانتے ہو نا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور مر کر مٹی ہو گئے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دور میں بھی لوگوں نے کہا تھا۔ آپ ان کو بھی جواب دیا، آپ نے انہیں بتایا تو زندہ ہے واللہ۔ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ، جس کا نبی زندہ ہے وہ ہاتھ اوپر کرے، میرے ساتھ پڑھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ فرماتے ہیں وہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں۔ کیا کہنا جی ایسے حضرات عزیز وقات، 25 صفر المظفر 1921 بروز جمعۃ المبارک ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 2:38 پر آئین اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا، ادھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے دائی اجل کو لبیک کہا۔ لوگوں، آج بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جو مزار ہے وہ بریلی شریف میں رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا، نعمتیں بانٹتا جس سمت میں ذیشان ہے۔ یہ حافظ ملازم بھی یہ کلام پڑھ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں نا، نعمتیں
बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथी ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। मैं आपको आला हजरत अजीम बरकत के बारे में क्या बताऊं यारो। आला हजरत अजीम बरकत मुजद्दिद भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुहक्किक भी थे। हजरत ज़ी वकार आप साइंसदान भी थे, आप साइंसदान भी थे। ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन है आसिफ अतारी साहब, ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन है जो हम करवाते हैं, मतलब आजकल तो काफ़ी ये फेमस हुआ है अल्ट्रासाउंड मशीन। जब 2-3 माह का बच्चा होता है तो हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पहुंच जाते हैं कि देखिए बच्चा है या बच्ची है। लोगों, ये जो अल्ट्रासाउंड है इसकी जो थ्योरी है इसको पेश करने वाली हस्ती का नाम भी है। और इससे अहम बात तो ये है कि जितना भी साइंसदान है, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, बस मैं ये आखिरी बात करना चाहता हूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया। जितना भी साइंसदान है, सब साइंसदान कहते हैं कि ये जो जमीन है ना ये घूमती है, लेकिन वाहिद मुस्लिम साइंसदान है जो आला जो कहते हैं कि लोगों ये जमीन घूमती नहीं, ये जमीन साकिन है। क्या? जमीन साकिन है, ये जमीन घूमती नहीं। आपने दलाइल दिए, आपने फतवे दिए, आपने बताया कि लोगों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आपने उलमा से भी ये हदीस सुनी होगी। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब जमीन को पैदा किया ना, जमीन को, ये जमीन कांपने लगी। जब जमीन कांपने लगी तो अल्लाह ने इन पहाड़ों को मीठे बनाकर जमीन में ठोका। जब पहाड़ों को मीठे बनाकर जमीन में ठोका तो ये जमीन रुक गई। आप फरमाते हैं कि जितना भी साइंसदान है सब कहते रहे कि ये जमीन घूमती है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि ये ज़मीन रुक गई है तो ज़मीन रुक गई है। मैं इन्हीं अल्फाज पर अपनी इस तकरीर का इख्तिताम करूँगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे ये चंद अल्फाज अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।